الرحیم۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں پر جنت حرام ہے، 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دیوس انسان۔ فرمایا دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو کسی غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھے اور اس پر خاموش رہے، یہ دیوس ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن بغیر پردے کے کسی مرد کے سامنے آئے اور ہمیں پتہ ہے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی پردہ نہیں کرتی اور وہ مردوں کے سامنے کھلے عام جاتی ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کی غیرت کہاں سو رہی ہے، اس کے جذبات کہاں سو رہے ہیں کہ خون اس کا، بیوی اس کی، بیٹی اس کی، بہن اس کی، اور اس کو دیکھ کوئی اور رہا ہے اور یہ کسی اور کے سامنے بغیر پردے کے آ رہی ہے۔ عزیزو، اللہ کے نبی اتنے ناراض ہو رہے ہیں کہ ایسا انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی بڑی ناراضگی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج کے بہت سارے مسلمانوں کو تو پردہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں پردہ تو اتنا ضروری نہیں ہے، اسلام میں اتنی شدت اور سختی نہیں ہے۔ تو عزیزہ، اسلام نے اگر پردے کا حکم دیا ہے پھر ہم اس کو سختی کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ ہم یوں بولیں کہ ہمارے رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ایسی باتوں میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم دنیا داری کے بارے میں اتنے تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں، اور دین کے بارے میں کسی نے کہہ دیا بھئی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، پردہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ویسے لوگ ڈراتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جو ڈرا رہے ہیں، ہمیں ان باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ ہماری بچیوں کو ہم تعلیم بھی دلائیں، اسکول بھی بھیجیں، کالج بھی بھیجیں، سارے کام کروائیں اگر وقت کی ضرورت ہے، مگر پردے کے اندر۔ ہماری کیا مجبوری ہے ہم اپنی بچی کو وہاں تعلیم دلا رہے ہیں جہاں بچے بھی پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں جہنم میں کیوں دھکیل رہے ہیں؟ ہماری کیا مجبوری ہے کہ شادی ہال میں مرد اور عورت ایک ہی ساتھ رہیں گے اور ایک ہی ساتھ کھانا کھائیں گے؟ یعنی ہم خود بھی جہنم میں جانا چاہ رہے ہیں اور جتنے لوگ آئے ہیں سب کے گناہوں کا اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اتنے سارے لوگ شادی ہال میں 200، 400، 600 ہوں گے اور وہاں مرد اور عورت ایک ساتھ چل رہے ہوں گے، تو اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے جس نے انتظام کیا، جس نے پیسہ لگایا، پیسہ لگا کر گناہ کر رہے ہیں، خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، انسانیت کو گناہ پہ لا رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، دینداری کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ہمیں اتنا سیدھا سادہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صحیح بات کا پتہ ہونا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام۔